ایسا دباؤ بناؤ کہ ان کی بولتی بند ہو جائے، ایسا کرش کرو کہ یہ اٹھ نہ سکیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ارے یہ بس ختم ہونے والے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا، ایسا مارو کہ پھر یہ ہمیشہ کے لیے آنکھ ملا نہ سکیں، یا یہاں سے نکال باہر کرو، یا کم سے کم ان کو قتل کر کے ختم کر دو۔ یہ تھی وہ پالیسی جس کا تذکرہ قرآن پاک کر رہا ہے، اور کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے یہ پالیسی ان کے اعماء میں طے کی جا رہی ہے۔ من سکن ہم ناسکوہ فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقیم، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے، جس کے نام ہی سے اس کی اہمیت، قدر و قیمت اور حیثیت کا اظہار ہوتا ہے۔ عید کے معنی خوشی کے ہیں، اور ایسی خوشی جو بار بار آتی رہتی ہے، اور اضحیٰ کے معنی قربانی کے ہیں۔ اضحیہ کی جمع اضاحی ہے، لہذا آج کا دن قربانی کا دن ہے۔ قربانی ایسی مبارک شے ہے اللہ کے نزدیک کہ جب کوئی بندہ قربانی کرتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے حضور میں قبول ہو جاتا ہے۔ اور صرف خون قبول نہیں ہوتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس جانور کے کھر، سینگ، بال اور کھال، یعنی اس کے جسم کی ہر چیز اللہ عز و جل کے حضور میں اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قربانیوں کا مطلب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ یہ سوالات ہیں جو آج بھی مختلف انداز میں لائے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پہلے دن یہ سوال کیا تھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا یہ سنت نبیکم ابراہیم، یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ سنت سے یہاں مراد وہ سنت نہیں جو فرض کے مقابلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ 2 رکعت فرض پڑھ لیا، 4 رکعت فرض پڑھ لیا تو اس کے بعد سنتیں ہیں، نوافل ہیں، بلکہ یہ سنت وہ منہج و طریقہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ حکم الہی پر چلتے ہوئے تمام تر محبتوں کی تمام تر رنگینیوں کو، رعنائیوں کو، انواع اور اقسام کو سمیٹ کر کے صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ قربانی عجیب و غریب چیز ہے لوگوں، قربانی کے ذریعے صدیوں کا سفر لمحوں میں ادا ہو جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کے عوض میں، اس قربانی کے بدلے میں
اسماعیلی امت کو قبول کیا اور آپ کے خانوادے میں نبی آخر الزمان ختم المرسلین سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت. قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی جانور کو ذبح کریں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کسی فرد کی طرف سے کر دیں، اے اللہ اس کو تو قبول فرما لے، اور اس اظہار کے ساتھ کریں کہ اللہم منک ولک، اے اللہ ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب بھی تیری طرف سے ہے اور تیرے لیے. اللہم منک ولک، یہ دو جملے ہیں جو انسان کی عاجزی، فروتنی اور اس عاجزانہ روش کی طرف دلیل ہے جو اپنے رب کے حضور میں وہ پیش کرتا ہے. اللہم منک ولک، اے اللہ تیری طرف سے ہے، تو نے عطا کیا ہے، تو نے ہمارے بس میں اس کو کر دیا ہے. اور قربانی کا جانور ایک ایک قدم پہ ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کس بات کی کہ ہم اس کو پالتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم جہاں بٹھاتے ہیں وہ بیٹھتا ہے، جہاں جس میدان جس چراگاہ تک لے جاتے ہیں وہ جاتا ہے، جو پتے اور گھاس ہم دیتے ہیں وہ کھاتا ہے، اور پھر رسی اس کی گردن میں ڈال کے ہم آگے آگے چلتے ہیں، وہ پیچھے پیچھے وہ چلتا ہے، اور گھر میں لا کر کے باندھ دیتے ہیں، بندھ جاتا ہے، کھول دیتے ہیں کھل جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، مارکیٹ میں لے جا کر اس کو بیچ دیتے ہیں، بک جاتا ہے، کسی کے حوالے کر دیتے ہیں، چلا جاتا ہے. اور اگر گھر پہ رکھتے ہیں اور پھر قربانی کے ایام میں اس جانور کے دونوں ہاتھ پیر باندھ کر کے داہنی کروٹ لٹا کر کے اللہ کے نام کو لیتے ہوئے اس کو قربان کرتے ہیں، وہ چوں نہیں کرتا ہے، اپنی گردن کٹا دیتا ہے. گویا وہ جانور جس کو ہم قربان کر رہے ہیں، چاہے وہ بکرا ہو، چاہے وہ کوئی جانور ہو، جس کی قربانی صحیح ہے، ایک ایک لمحے سے وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ جس طرح تو نے ہمیں پالا ہے، ہمیں تو نے بڑا کیا ہے، ہمیں تو نے کھلایا پلایا ہے، اور یہاں تک کہ آخر میں تو نے ہمیں قربانی کے لیے پیش کیا ہے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کرو، جس مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے، کیا تم اسی طرح سے اپنی زندگی کو، اپنی روش کو، اپنے اخلاقیات کو، اپنے معاشیات و اقتصادیات کو، اپنے معاملات کو، اپنے فکر اور ذہن کو، اپنی کوشش و سرگرمی کو، اپنے فیصلے اور احکام کو اللہ کے حوالے تم نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ جس نے تم کو ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، جس نے تم کو عقل و خرد سے نوازا ہے، جس نے تم کو احساس و شعور و وجدان کی دولت عطا فرمائی ہے، جس نے تم کو مال و منال، عزت و جاہ عطا کیا ہے، جس نے تمہیں اس کائنات کے اندر سروری عطا کی ہے، اشرف المخلوقات کا تمغہ فراواں تمہیں عطا فرمایا ہے، کیا تو نے کبھی سوچا اس مالک کے لیے اس طرح اپنی زندگی کو پیش کیا ہے؟ لہذا جانور جو ہے ہمیں یہ بتاتا ہے، جانور ہمیں یہ درس دے رہا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو درس لینا چاہتے ہیں. لہذا اسی لیے ہر سال قربانی کی جاتی ہے، اور قربانی جیسا میں نے عرض کیا کہ لمحوں میں صدیوں کا سفر طے ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں
بقا کے فیصلے ہوتے ہیں، کثرت کاسرہ کے فیصلے ہوتے ہیں، عزت و جاہ کے فیصلے ہوتے ہیں، سروری اور حکمرانی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی کے اندر اللہ کی طرف سے اس کو جو بقا اور اس کی جو عزت کا فیصلہ ہے اس کو قائم کرنے کے، لہذا آپ کے سامنے میں نے چھوٹی سی سورت جس کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، میں نے آپ کے سامنے اس آیت کی تلاوت، اس سورہ کی تلاوت کی۔ یہ سب سے چھوٹی سورہ ہے، یہ قرآن پاک کے اندر 3 آیتوں پر مشتمل۔ یہ سورہ کب نازل ہوئی اور اس میں کیا حکم ہے، اور میں نے اس وقت کیوں اس کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس وقت نازل کیا جب کفار قریش نے حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد نرینہ حضرت طیب، حضرت طاہر، حضرت قاسم، ایک ایک کر کے سب کا انتقال ہو گیا۔ کہنے لگے ان کی تو جڑ ہی کٹ گئی، ان کی تجارت پہلے تباہ ہوئی، ان کے لوگ پہلے چلے گئے، ان کی اولاد بھی کوئی نرینہ باقی نہیں رہی، اور چند لوگ ان کے ماننے والے ہیں، یہ بھی مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، کوئی نام لینے والا تک نہیں ہوگا۔ وہ ماحول ایسا تھا، آخری درجے بغض، آخری درجے عداوت، آخری درجے گویا کہ ذلت و رسوائی و تحقیر کا کون سا موقع ہے جو گنوانا وہ نہیں چاہتے تھے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ایسے حالات اور ایسا ماحول کریٹ کرنے کے درپے تھے تاکہ آپ کی زبان بند ہو جائے، آپ کی تمام سرگرمیاں موقوف ہو جائیں۔ ایسی پالیسیاں وہ بناتے تھے، ایسے قوانین وہ سامنے لے آتے تھے۔ اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ یہ ان کا انداز تھا۔ ایسا دباؤ بناؤ کہ ان کی بولتی بند ہو جائے، ایسا کرش کرو کہ یہ اٹھ نہ سکیں، ایسا مارو کہ پھر یہ ہمیشہ کے لیے آنکھ ملا نہ سکیں، یا یہاں سے نکال باہر کرو، یا کم سے کم ان کو قتل کر کے ختم کر دو۔ یہ تھی وہ پالیسی جس کا تذکرہ قرآن پاک کر رہا ہے، اور کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے یہ پالیسی ان کے ایوان میں طے کی جا رہی ہے، ان کی اسمبلی میں طے کی جا رہی ہے، ان کے پارلیمنٹ میں اس کو طے کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ارے یہ بس ختم ہونے والے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر مبالغے کا صیغہ ہے، کثرت کاسرہ، خیر۔ اللہ نے اتنی کثرت سے آپ کو عطا فرمائی ہے کہ کسی کو دنیا میں وہ خیر حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے نام کو اتنا بلند کیا ہے، کہتے تھے کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، لیکن آج دنیا میں آپ کے نام سے زیادہ کسی کا نام نہیں لیا جاتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کی جاتی ہے، اور ان کفار و مشرکین کے سینے پہ جو ہے مونگ دلے جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں آواز سن کر کے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، آپ کا نام بلند ہوگا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جڑ کٹ گئی، آپ کی اولاد نرینہ کوئی نہیں۔ حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا ہے، حضرت زینب کا انتقال ہو چکا ہے، حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو چکا ہے، طیب و طاہر و قاسم کا انتقال ہو چکا ہے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور آج دیکھیے کہ ان ایک اللہ کے رسول کی دختر نیک اختر سے آج پوری دنیا کے اندر نسبت رکھنے والے اتنے موجود ہیں کہ
شمار کرنا مشکل ہے. اس نسبت سرمایہ افتخار ہے ان کے نزدیک کہ وہ نسبت کرتے ہیں کہ ہمارا حضرت فاطمہ زہرا کی طرف ہے, حضرت حسن کی طرف ہے, حضرت حسین کی طرف ہے, ہم علوی ہیں. اور یہی نہیں بلکہ آپ کے دل دادے اور آپ پر شیفتگی کے ساتھ, فریفتگی کے ساتھ, محبت کے ساتھ ایمان رکھنے والے, ان کی طرف نسبت کرنے والے, کوئی صدیقی ہے, کوئی فاروقی ہے, کوئی علوی ہے, کوئی عثمانی ہے, کوئی انصاری ہے, کوئی حسنی ہے, کوئی حسینی ہے, وہ تو کہتے تھے کہ ان کا نام مٹ جائے گا. اللہ رب العزت نے آپ کے اور آپ کے اصحاب کے نام کو اتنا اونچا, اتنا بلند کیا کہ آج ساری دنیا وہ دیکھ رہی. لہذا الکوثر ایک تو یہ ہے, آپ کے اخلاق کی تمام تر محاسن اور خوبیاں اس کے اندر مضمر ہیں, آپ کی تمام تر سرگرمیوں کے نتائج اس کے اندر پائے جاتے ہیں, آپ کی تمام تر فہم و فراست کی رعنائیاں اس کے اندر موجود ہیں. لہذا اس کوثر کو ایک لفظ میں بیان کرنا مشکل ہے. اللہ کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو دے دیا کوثر. اور ایک طرف کوثر وہ بھی ہے جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے. حوض کوثر کہا جاتا ہے جس کا پانی جو پی لے گا کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. جہاں العطش ہر طرف تشن لبی تشن لبی تشن لبی, ساقیہ جام پیلا جام پیلا جام پیلا, ہر ایک کی زبان پہ حشر میں یہ بات ہوگی. پانی کا قطرہ کسی کو میسر نہیں ہوگا, آسمان سوا نیزے پہ, سورج سوا نیزے پہ ہوگا, اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے, جسم کا پانی نکل رہا ہوگا اور پانی کا قطرہ حلق میں نہ جا رہا ہوگا. ایسے وقت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوں گے؟ حوض پہ ہوں گے. ترد امتی علی حوضی, میری امت میری حوض پہ, میرے حوض پہ آئے. اور حوض پہ اللہ رب العزت نے اتنے جام و سبو رکھیں گے کہ آسمان میں جو ستارے نظر آتے ہیں اتنے ہوں. پانی بھی انتہائی صاف سفید, برف کی طرح سے ٹھنڈا بھی اور شہد کی طرح میٹھا بھی. ایک تو اللہ رب العزت نے یہ عطا فرمایا, اور دوسرا یہ کہ نہر کوثر جو جنت میں اللہ رب العزت کی ہے, جس کا لنک جو ہے اس حوض کوثر کے ساتھ, تو وہ کوثر سے مراد نہر کوثر بھی ہے اور کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے. یہ دونوں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا پیاس بجھانے کا ذریعہ, اور جنت میں راحت و آرام, آسائش و آرائش اور ہر طرح سے نوازشات و عنایات و سرگرمیاں جو وہاں پر راحت کی چیز ہو سکتی ہے, سب اللہ رب العزت نے فراہم کی ہے. اور ایک اور بات میں کہتا ہوں, حوض کوثر ہمارے لیے ایک گویا کہ وہ بھی ہے جس سے پتہ چلے گا کہ ہم حضور کے ہیں کہ نہیں. یہ بھی پتہ چلے گا, وہ گویا وہ آلہ ہے ایک طرح سے, جس طرح پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے یا کیا ہے, کچھ لیے ہوئے تو نہیں ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پہ کچھ لوگ آئیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, وضاقتہ کے اعتبار سے, داڑھی کے اعتبار سے, ٹوپی کے اعتبار سے, کرتے کے اعتبار سے, چوغے کے اعتبار سے, جبہ کے اعتبار سے, عباؤں کے اعتبار سے. قریب آئیں گے, فرشتے ان کو روک دیں گے. ہم کہیں گے یہ ہمارے لوگ ہیں, آنے دو ان کو, یہ ہمارے لوگ ہیں, آنے دو ان کو. فرشتے کہیں گے نہیں, آپ کے نہیں ہیں, آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نرالے کام کیے ہیں آپ کو پتہ نہیں. ما حدثوا بعدک, آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نرالے کام, جس کی کوئی سند نہیں ہے, جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, جس کا کوئی لنک نہیں ہے قرآن و حدیث سے, وہ انہوں نے کیا ہے. لہذا ان کو نہیں آنے دیا جائے گا. اللہ کے رسول بھی کہیں گے سوقن سوقن, دور ہو, لعنت ہو تمہارے اوپر. تو وہ حوض کوثر ایک طرف پیاس بجھے گی, راحت کا سامان ہوگا, نہر کوثر سے جڑ جائیں گے تو جنت انشاءاللہ ہمارے لیے ہے. لیکن دوسری طرف اس کا لنک یہاں سے بھی ہے کہ اگر یہاں سے ہم وہ گرین کارڈ لے کر کے گئے ہیں تو وہاں پر وہ ہمیں نوازشات کے دروازے ہمارے لیے کھلیں گے. تو ایک حوض کوثر یا الکوثر کا مفہوم یہ ہے. آگے کیا فرمایا گیا؟ آگے فرمایا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. یہ ذمہ داری ہے
کوثر کو باقی رکھنا ہے، یعنی کثرت سے نعمت الہی کو باقی رکھنا ہے، رحمت الہی کو باقی رکھنا ہے، نوازشات ربانی کو باقی رکھنا ہے، عددی قوت کو باقی رکھنا ہے، جمالی حسن کو باقی رکھنا ہے، تو تمہارے لیے دو کام ہیں، ذمہ داری اللہ نے دی ہے اس میں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اللہ کے لیے، متوجہ رہو، کسی کے کچھ کہنے پر تمہیں کچھ بھی اثر نہیں ہونا چاہیے، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہر امت کے لیے ہم نے طریقہ عبادت دیا ہے، قربانی کا بھی طریقہ دیا ہے، اس پر وہ چلنے والے، وہ ایسی کرنے والے ہیں، لہذا آپ سے وہ نہ جھگڑیں، آپ پر کوئی تان و تشنی کریں، طنز و تعریض کریں کہ ہمارے میں، یہود میں تو ایسا ہے، عیسائیوں میں ایسا ہے، ہنود میں ایسا ہے، جینیوں میں ایسا ہے، بدھسٹوں میں ایسا ہے، ہوگا لیکن اب تو ویسا نہیں، اب ایسا ہونا چاہیے جناب محمد الرسول اللہ میں کیسا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا وَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، اس معاملے میں ان سے آپ جھگڑیے نہیں، نہ وہ آپ سے جھگڑیں، آپ اپنے طور پہ کیجئے۔ آپ لاکھ دنیا کہتی رہے ارے یہ قربانی کرنے والے کروڑ جانوروں کو مار ڈالتے ہیں، قربانی کر دیتے ہیں، اور اس زمانے میں بھی کہا جاتا تھا کہ عجیب بات ہے مسلمانوں کے حضور عجیب بات کر رہے ہیں، یعنی جس کو ذبح کر رہے ہیں وہ تو حلال، اور جس کو اللہ مار دے وہ حرام، یہ کیا بات ہے؟ جس پر موت آ جائے، جو جانور خود مر جائے تو کہتے ہیں حرام ہے، وہ حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق۔ کہتے تھے یہ عجیب بات، جو خود مر جائے وہ حرام، اور جس کو خود مار دے وہ حلال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی جملے میں کہا وَلَا يُنَازِعُنَّكَ، وہ اس سلسلے میں نہ جھگڑیں، اب اللہ کا حکم ہے یہ سیدھی بات، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اللہ رب العزت کے حکم کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے، بتاتے رہیے، ان کی ان چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہوئیے۔ آج بھی دنیا میں ہمیں بہت سی چیزوں میں پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے، کی جا رہی ہے، ہمیں اس طرح متوجہ نہیں ہونا ہے۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اس لیے کہ آپ سیدھے راستے پہ، إِنَّكَ عَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، آپ ہدایت کے سیدھے راستے پر گامزن ہیں، لہذا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، وَانْحَرْ، یہ دو چیزیں ہیں جہاں یہ پائی جائیں گی اس میں کثرت ہوگی۔ آپ دیکھیے جو جانور قربان کیے جاتے ہیں ان کی کثرت ہے کہ نہیں کثرت، اور جن جانوروں کی قربانی روک دی گئی وہ آج آوارہ ہیں کہ نہیں آوارہ ہیں، ان کی تعداد گھٹ گئی کہ نہیں گھٹ گئی، وہ بے فیض ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی ہے، ادھر سے دھتکارے جا رہے ہیں، ادھر سے بھگائے جا رہے ہیں، وہاں مارے جا رہے ہیں، وہاں دوڑائے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قربانی سے ان کو دور کر دیا گیا۔ یہ قوم قربانی کرتی ہے، باقی رہے گی، بڑھتی رہے گی، چنانچہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو ختم ہو جائیں گے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق میں ساری قوم مل کر کے متحدہ محاذ نے جو یورش کیا تھا، کس کے اوپر چڑھائی کی تھی مدینہ منورہ پہ، 10,000 کی فوج تھی، پورے مدینہ کو گھیر لیا تھا، لیکن 3 سال نہیں گزرے، سن 5 میں غزوہ خندق ہے، سن 8 میں فتح مکہ ہے، اور فتح مکہ کے موقع 3 سال نہیں گزرے کہ اتنی بڑی تعداد کے آپ کے جلوم مکے کی طرف رواں دوا ہے، اور آپ نے چڑھائی کی کہ اہل مکہ کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ سامنے آ سکیں، اور انہوں نے اسلحے ڈال دیے اور مغلوبیت کا اظہار فرما دیا۔ تو اب تک کون ہوا؟ اللہ نے بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ یہ قربانی کا نتیجہ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اللہ کہتا ہے بے شک آپ کا دشمن ہی ابی معید کا نام لینے والا کوئی نہیں، اور اسی طرح سے امیہ ابن خلف کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، واحد اس کا نام لینے والا
کون نام لینے والا؟ اگر ان کو ہم جانتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جانتے ہیں. تو اللہ نے صاف صاف فرما دیا ان شانیہ کا، شانی شن کے معنی، شنی کے معنی ایسے بغیض، ایسا بغض رکھنے والا کہ وہ یہ کسی بھی طریقے سے بدسلوکی کرنے پر ہمیشہ آمادہ رہے. کس طرح اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے اس کو شنی کہتے ہیں، اس کو شانی کہتے ہیں. لہذا اللہ کہتا ہے ان بغیض بغض رکھنے والے، ان دشمنان اسلام اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی پالیسیاں بنانے والے یہ دم بریدہ ہیں، یہ کٹ جائیں گے، ان کو ختم کر دیا جائے گا، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. نام تو چلے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے طریقے کا. لہذا ہم آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ آج کے دن آپ نے قربانی کا فیصلہ کیا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی امید کے ساتھ آپ قربانی کریں. اخلاص بھی ہو، ثواب کی امید بھی ہو، ایمان بھی ہو، احتساب بھی ہو. ایمان یقین ہو کہ ثواب ملے گا، احتساب امید ہو کہ ہمیں ثواب ملے گا. انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ ایک ایک روئے کا ثواب آپ کو ملے گا. خوب اس کو تقسیم کیجئے، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیجئے، فقراء مساکین میں تقسیم کیجئے اور اپنے گھر میں بھی کھائیے. آپ کے لیے ہے. وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ بیت اللہ شریف پر پارچے ہم ماریں گے تو اللہ کے یہاں قبول ہوگا. اللہ نے کہا تم کھاؤ، ہم قبول کرنے والے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ.